السلام علیکم. انشاءاللہ اللہ سے بہت ساری دعائیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں. اچھا، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو میں نے آج بات کرنی ہے، اور میں کافی سیریس ہوں آج، کہ میں نے سنا وہ یوٹیوب پہ دیکھا کہ آج کل جو ہماری ینگ اور ایون مڈل ایج لوگ بھی نا ایتھیزم کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا ہوتا، ہم نے جڑ تک پہنچنا ہوتا ہے کہ کیا ایٹیولوجی ہے، وجہ کیا بنی کہ ہمارے بچے دین سے کیوں باغی ہو رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ ہم نے خود بھی سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی ہے کہ ابھی تک ہمارے بچوں نے مذہب دیکھا ہے، دین نہیں دیکھا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اسلام ان پریکٹس ہے تو نہیں ہے، مذہب ہے، دین نہیں ہے. جس میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ دین ہوتا ہے آپ کا وے آف لائف، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود ادرس. آپ کیسے رہتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ ملتے جلتے کیسے ہیں، آپ رشتے کیسے نبھاتے ہیں، آپ اپنی نوکری کیسے کرتے ہیں، آپ کماتے کیسے ہیں، آپ شاپنگ کیسے کرتے ہیں، آپ سودا اپنا کیسے بیچتے ہیں، آپ گھر کے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ اپنے محلے والوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہے آپ کا، آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ سوسائٹی میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کے نان مسلم کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں، کیسا آپ کا اخلاق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اور انکلوڈنگ بہت ساری، ٹھیک ہے، ٹوٹل لیونگ آپ کی کیسی ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، وہ دین ہے. اب وہ پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں شاید ریئر کہیں ہو، پوری دنیا امپلیمنٹ نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ تو ہوگا، لیکن کسی ملک کے سطح پہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں ملک میں اسلام رائج ہے تو وہ نہیں ہے. تو اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو ٹین ایج ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہے اور جتنے مسلم کنٹریز ہیں اس میں اسلام رائج ہے اور اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ایکچولی اسلام تو رائج ہی کہیں نہیں ہے، وہ مذہب ہے جو ہم نے دیکھا اور جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ نماز پڑھ لینی ہے، آپ نے روزے رکھ لینے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اپنے حج. ہم نے ان کو مذہب سکھایا ہے. یہ چند ریچولز ہیں، چند رسمیں ہیں جو کہ جسٹ پارٹ ہے دین کا. میں یہ نہیں کہتی کہ ضروری نہیں، یہ ضروری ہے، لیکن یہ 100% دین نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو 100% دین نہیں بتایا. اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی نسلوں کو اور خود کو بچائیں اور اس کے لیے دین کو سمجھیں اور سمجھائیں. اس سے سب سے بیسٹ ہے کہ قرآن کی اسٹڈی کریں. بچوں کو حفظ میں یہ نہیں کہتی کہ حفظ نہ کرائیں، حفظ بھی ہے، لیکن خدا کے لیے جو حفظ کراتے ہیں ادارے وہ بچوں کو عربی گرامر یا عربی کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بھی سکھائیں. سب سے بیسٹ ہے. آپ نے حفظ تو کرائی رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ یا مشکل سے 20 منٹ جتنا ایک دن میں پارا یا جتنی آیتیں بتائی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اگر 15 سے 20 منٹ اس پہ ترجمے پہ وہ لگا دیں تو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ جو آپ کا حافظ ہے وہ باعمل حافظ ہوگا. اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا سسٹم کیا ہے، مجھے میرا لیونگ کا سسٹم کیا ہے، مجھے اللہ نے کیا بتایا کہ میری زندگی کیسے گزارنی ہے. جائے یہ کہ پھر وہ ریچول سیکھے. میں نے جتنے دیکھے ہیں مدرسوں سے پڑھے ہوئے اس میں سے میجورٹی میں نے باغی دیکھی ہے، دین سے باغی ہو جاتی ہیں، مذہب سے باغی. اصل میں انہوں نے دیکھا ہی مذہب ہوتا ہے، انہوں نے دین دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو مجھے اتنی وہ پریشانی ہوئی کہ اگر ہمارے بچے جو ہے نا اگر اسی کو اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے اور ان کا خیال ہے کہ یہ ایک دقیانوسی چیز ہے، ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا کیونکہ ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا، تو وہ مذہب نہیں دے رہا ہمیں کچھ. میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے تہجد بھی پڑھ لی، اس سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں فرق پڑا. آپ کو فرق اس چیز سے پڑے گا میرا عمل کیسا ہے، میرا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ اپنے سارے مریضوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اس سے سوسائٹی کو فرق پڑے گا. تو میری نمازیں میرا ذاتی فعل ہے. اور اسلام میں نا بہت سارے ہم نے مسکنسیپشن، کیونکہ ہم دیسی لوگ تھے، ہم انڈیا میں رہنے والے، ہم نے اپنے حساب سے اسلام کو ڈھال لیا، اپنے حساب سے اس کی اصلاحات، اپنے حساب سے اس کے رسم و رواج بدل ڈالے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ہم جو پریکٹس کرتے ہیں یہ مذہب ہے، یہ کچھ پارٹ ہے دین کا، پورا دین نہیں ہے. پورا دین قرآن کے اندر ہے. قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا. تو اس مسئلے پہ ذرا پلیز غور کیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور بہت الارمنگ سچویشن ہے. پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اسلامی نظام کے کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی نظام کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ تو اتنا پیسفل ہے. سب سے بیسٹ اگر کوئی چیز ہے نا، اگر دنیا میں کوئی سسٹم انسانوں کو پیس دے سکتا ہے تو اسلام ہے. لیکن دین اسلام، دین اسلام، پریکٹیکل اسلام، ریچول جو ہے ہمارے ذاتی معاملات ہیں. ٹھیک ہے،
ریچولس دوسرے بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہم نے پڑھا ہوگا نماز کو برائی سے روکتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے تو 99% نمازی جو ہے نا وہ بہت برائیاں کرتے ہیں, وہ 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں, اور وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گالیاں بھی بکتے ہیں, خانگی معاملات میں بہت برے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں. تو کیا مطلب ہے, وہ نماز نہیں روکتی, پھر وہ کہہ دیتے ہیں جی اچھا خشوع خضوع سے نہیں پڑھی. بھئی نماز کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ نماز تو ہے ہی نہیں نا عربی میں ورڈ, یہ تو پرشین کا یا فارسی کا ورڈ تھا. تو نماز کا تو صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا, پیروی کرنا, اللہ نے جو حکم دیے نا ان کے حساب سے چلنا, ٹھیک ہے. یہ جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں یہ تو اس کا جسٹ 1 پارٹ ہے نا, باقی پریکٹیکلی تو وہ سسٹم ہے پورا, قرآن کا سسٹم ہے. تو اپنے بچوں کو ایتھسٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے اب قرآن کھولنا ہے, قرآن کے رٹے نہیں مارنے, قرآن کے سپارے نہیں ختم کرنے, قرآن کو سمجھنا ہے. چاہے ایک آئے, چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں, لیکن کوشش کریں. اپنے بچوں کو آزادی دیں, ان کو اس بات میں مت کہیں ہائے گناہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. سوال کرنے دیں اور پھر ان سے کہیں کہ سوال کا جواب ڈھونڈیں. جب وہ سوال کریں گے, سوال کا جواب ڈھونڈیں گے, تو ان کا دل مطمئن ہو جائے گا, وہ اسلام پر پکے ہو جائیں گے. اللہ حافظ.